السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جب کہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جامعہ ترمذی نمبر 2649، سنن ابی داؤد 3658، سنن ابن ماجہ 261، مشکوٰۃ المصابیح 223، اور اس کی اسناد کو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی نے صحیح کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں جو احادیث کی ذریعے حق واقعات بیان ہوئے، ان لوگوں کو جنہوں نے ان واقعات کو کسی تعصب کی وجہ سے، کسی مسلک کی وجہ سے، کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے، کسی اور اپنے بڑوں کی غلط پیروی کی وجہ سے چھپا لیا، حق بات کو بیان نہ کیا، تو یہ انتہائی گناہ کی بات ہے۔ اور علماء حق نے جو ان باتوں کو مستند روایات کو بیان کیا احادیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا ان کو اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے جو بشر ہونے کے تقاضے ان سے ہوئی ہوں، ان کی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ احسان ماننے کا حق یہ ہے کہ جس سے ہم نے کچھ علم سیکھا اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھیں۔ ان تمام واقعات میں میں نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے کے خطبات سے اقتباس کیا۔ اللہ کریم ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے نیک کاموں کا ان کو اجر عطا فرمائے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ علی بھائی کے ریسرچ پیپر B72 سے میں نے اقتباس کیا۔ اللہ کریم ان کے نیک کاموں کا بھی ان کو اجر عطا فرمائے اور ان کے غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے حق بات بیان کرنے کی ملتجی ہوں کہ وہ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے پارٹ نمبر 1 میں ہم نے واقعہ کربلا کے اسباب جانے تھے کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا، کہ ورنہ صرف یزید کا بے نمازی اور شرابی اور فاسق فاجر ہونا اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا تھا کہ اس ایک شخصیت کو گناہوں کی وجہ سے، اس ایک شخصیت کے غلط کاریوں کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی دی جاتی۔ تو اس کے پیچھے بنو امیہ کے 20 سال کے وہ واقعات تھے جس میں دین میں بدعات جاری کی گئی تھیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال اپنے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح جو میدان جنگ میں ہوئی تھی اس کی وجہ سے خاموش تھے،
اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جب حضرت امیر و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد، جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی وفات سے 4 سال پہلے اپنے بیٹے یزید کے حق میں لوگوں سے زبردستی بیعت لی تھی، اور اب اس بیعت کو قبول کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے شان کے منافی تھا، اور اگر وہ خاموش بھی رہتے تو اس کا مطلب یہی نکلتا معاذ اللہ کہ آپ اس کی بیعت سے راضی ہیں اور آپ اس کے کاموں سے راضی ہیں۔ یزید کو اپنی بدکاریوں کے لیے ایک سند مل جاتی، اور اگر معاذ اللہ بیعت کر لیتے تو یزید کے لیے یہ بیعت کرنا ایک بڑی شان کی اس کے حق میں بات ہوتی کہ میں حق پر تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے میری بیعت کی ہے۔ اور امام عالی مقام کی شخصیت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں تھا کہ وہ اس جیسے فاسق فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے، جو اس وقت پوری دنیا میں واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر رشتے میں تھے، یعنی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امام علی مقام کو مکہ سے جب آپ نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کہ جب یزید کو کے خط مدینہ کے گورنر ولید کو ملتے رہے، اور جب اس نے اس بات کا برہملہ اظہار کیا کہ اگر یہ شخصیات جو صحابہ کرام ہیں، اور جن میں سر فہرست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی، اگر یہ لوگ میری بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب ولید نے وہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ شخصیات مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں آپ 7 ماہ قیام پذیر رہے، اور وہاں پر بھی حضرت سلیمان بن سرد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کے 5 صحابہ جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ہاتھ آپ کو بدستور موصول ہوتے رہے، اور وہ اس بات کے لیے آپ کو کہتے رہے کہ اب آپ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، تو آپ اٹھیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر اس یزید فاسق فاجر کے خلاف جہاد کریں، جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور دین کو، شریعت کو انہوں نے ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری کی، اور اس سے پہلے یہ طے پایا کہ جانے سے پہلے کسی کو بھیج کر وہاں کے حالات جو ہیں وہ دریافت کیے جائیں۔ اس پر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں پر پہلے ہی دن میں لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جلد کوفہ تشریف لے آئیں، کوفے کے لوگ بے چینی سے آپ کے انتظار میں ہیں۔ وہ زمانہ چونکہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، کسی کو پیغام رسانی کے لیے تیز رفتار اونٹ یا تیز رفتار گھوڑے پر بھیجا جاتا، اور وہ آدمی پیغام لے کر پہنچتا اور پھر اس کا جواب واپس آتا۔ یہاں سے حضرت امام مسلم نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کے لیے خط لکھا، اور یہاں دوسرے ہی دن میں یزید کو جب یہ خبر پہنچی کہ امام مسلم کوفہ میں آ گئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور کوفے کا اس وقت کے جو گورنر تھے مالک بن بشیر، وہ چونکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی، تو اس پر یزید نے ابن زیاد کو، جو کہ ایک سخت بدطینت ظالم انسان تھا، اس کو بھیجا کہ تم کوفے کو جاؤ اور جا کر تمام حالات کو کنٹرول کرو۔ ابن زیاد رات کے اندھیرے میں اس راستے سے آیا جہاں سے حجازی راستے قافلے آیا کرتے تھے، اور وہ اپنے منہ پر نقاب لپیٹ کر آیا
کہ اس طریقے سے میں لوگوں کی سرگرمیوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس کو حجازی راستے سے آتے ہوئے دیکھ کر، چونکہ اس کے منہ پر نقاب بندہ تھا، لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پرجوش استقبال کیا۔ وہ یہ سب دیکھتا رہا، اور جیسے ہی وہ گورنر ہاؤس، جس کو آج کی زبان میں کہیں گے، اس عمارت کے اندر داخل ہوا، تو اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ اس پر اس نے نقاب اتارا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے تم سب کو جان لیا ہے، جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بیعت توڑ دو، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا اور تمہارے گھروں کو جلا دوں گا۔ صبح ہوتے ہی اس نے امام مسلم اور جن کے مکان میں حضرت امام مسلم ٹھہرے تھے، ان دونوں کو گرفتار کر کے اور ان دونوں کو قتل کر دیا، اور عمارت کے اوپر سے ان کے جسموں کو نیچے پھینک دیا گیا اور ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر پورے کوفے میں گشت کرایا گیا، اور ساتھ اعلان کیا گیا کہ جیسے مسلم اور مالک بن بشیر ان دونوں کا حشر ہوا ہے، اسی طرح تم لوگوں کا بھی حشر ہوگا اگر تم لوگوں نے بیعت نہ توڑی اور کسی بھی قسم کی آئندہ اس قسم کی کوئی کارروائی کی۔ اس پر وہ لوگ جو کہ حضرت سلیمان بن سرد اور ان کے ساتھی تھے، وہ یقیناً بد عہد نہیں تھے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اپنے بات پر قائم تھے، لیکن ابن زیاد نے اس قدر ظالمانہ کاروائیاں کر کے ان کو اپنے گھروں میں نظر بند کر دیا، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باہر نہ نکل سکے۔ یہاں یہ حد پہنچا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ آنے کی تیاری پکڑ لی۔ جب آپ نے یہ تیاری پکڑی تو آپ کے ساتھ آپ کے بیوی، بچے اور آپ کے دوسرے جو ساتھی تھے، یہ سب ملا کر کل 83 لوگ نفوس بنتے تھے۔ راستے میں خبر مل گئی کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ جو باتیں بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے احادیث کی روشنی میں آپ کے کانوں تک پہنچی تھیں، اور یہ امر جو اللہ کے حضور طے پا چکا تھا کہ آپ کی شہادت ہونی تھی، آپ کو اپنا سفر جاری رکھنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ آپ کسی لمحے میں بھی آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ یہ جو آج کے طور پہ آپ پر تان کی زبان کھولی جاتی ہے کہ وہ تو راستے میں واپس جانے کے لیے سوچ رہے تھے، وہ جب انہوں نے واپسی کی تیاری پکڑ لی، مگر عقیل کے بھائیوں نے مجبور کیا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، اس وجہ سے ان کو سفر طے کرنا پڑا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے، ان کے جذبوں کو کم دکھانے کے لیے یہ سب خرافات بکی جا رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے مدینے سے چلے تھے تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ یہ کہہ کر چلے تھے کہ اماں، اس امت کو ایک ایسی بڑی قربانی کی ضرورت ہے جو ان کو سوئے ہوں کو جگا سکے، اور وہ یقیناً میری قربانی ہو سکتی ہے۔ تو وہ تو گھر سے ہی پکے ارادے سے چلے تھے، وہ گھر سے کوئی کچا ڈاواں ڈول ارادہ لے کر تو چلے ہی نہیں تھے۔ اب جس وقت آگے پہنچے تو آگے وہ راستہ آیا جو کوفے کے نزدیک پہنچ رہا تھا۔ یہاں پر یزید کے حکم سے ابن زیاد نے لشکر اکٹھا کر رکھا تھا، اور یہاں پر یزید کی طرف سے جو فوج کا جنرل تھے وہ خر تھے، اور انہوں نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں حکم سے مجبور ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور دو باتیں آپ کے سامنے ہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت تو میں یزید کی ہرگز نہیں کروں گا، اس کے لیے بھی علاوہ جو بھی صورت ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔
اب حور نے جو کہ کوفے جانے والا راستہ تھا وہاں سے ہٹا کر آپ کو اس راستے پر جانا پڑا جو کہ کربلا کو جاتا تھا. آپ اس راستے پر چلے اور یہاں پر آپ روایات کے مطابق تقریباً 2 محرم یا 3 محرم کو آپ یہاں پر پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے خیمے نصب کیے اور اپنے ساتھ جو عورتیں اور بچے تھے ان کو بھی انہی خیموں میں قیام فروش کیا. سامنے دشمن کا لشکر جو کہ 22,000 پر تھا آ کر فروکش ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام دن جو تھے جو کہ 10ویں محرم تک کے دن تھے یہ گفت و شنید میں گزرے. یزید کا مکمل زور اس پر تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو میری بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا مصمم اٹل ارادہ اور فیصلہ اس کی بیعت کرنے کا نہیں تھا. اور آج کے دور میں وہ بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ آپ کے قلب اطہر کو اتنی تکلیف دینے والی بات ہے کہ ان کی اتنی بڑی قربانی کو آج یہ کہہ کر معاذ اللہ ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ایسا کرنا ہوتا تو وہ گھر سے ہی اس کی بیعت، جب ان کو پیغام پہنچا تھا تو وہ اس کی بیعت معاذ اللہ کر لیتے. یہ سب کچھ سازشیں جو ہیں یہ بنو امیہ کی باقیات میں سے جو لوگ ہیں یہ انہی کے کالے کرتوتوں کے اقوال ہیں جو آج ان کے منہوں سے صحابہ کرام کا، اہل بیت کا بغض نکل رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10ویں محرم تک یہ تمام جو دن تھے یہ گفت و شنید میں گزرے. اور 9ویں محرم کی رات میں آپ نے چراغ بند کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حالات اس ڈگر پر نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ میرے سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور میں تم سب لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم جانا چاہو تو میں کسی قسم کا معترض نہیں ہوں گا. لیکن جب چراغ جلایا تو دیکھا کہ سب کے سب لوگ، تاکہ جو ان میں بوڑھے صحابی بھی تھے وہ بھی وہی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج آپ کو یہاں ان دشمنوں کے حوالے کر جائیں تو کل کو آپ کے نانا کے سامنے کس منہ سے شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے کہ جب میرے نواسہ پر دشمنوں کی طرف سے حملے کا وقت آیا تو تم ان کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ گئے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. اب 10ویں محرم کا وہ قیامت نما دن آیا جب شہزادہ علی اکبر نے میدان کربلا میں اذان کہی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے تمام لوگوں کی نماز کی امامت کرائی. آج یہاں پر رک کر ایک نقطہ جو ہمارے آج کے سمجھنے کی بات ہے کہ 7ویں محرم کو ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. وہ جو فرات کا پانی تھا 500 سپاہیوں کا دستہ مقرر کیا گیا کہ پرند پئیں کسی کو بھی منع نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. پانی کس وجہ سے بند کیا گیا کہ گرمی کا موسم ہے، نیچے تپتی ریت ہے اور اوپر آگ برساتا سورج ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں اور خود یہ لوگ جب پیاس سے بلبلائیں گے، کھانا ختم ہو چکا ہوگا تو حسین صلح کے لیے مجبور ہو جائیں گے، یزید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا گیا. وہ جو کوثر کے وارث تھے ان کے اوپر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تو فرات تو کیا خود کوثر اللہ جنت سے ان کے لیے فرات میں بھیج دیتا. لیکن یہاں امتحان مقصود تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں محرم کی صبح کو جب اتمام حجت کے لیے ان لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر خطبہ دیا
اور فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے گھر میں وحی آیا کرتی تھی، میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر سواری کی ہے، میں وہ ہوں کہ جن کی ماں فاطمہ کل میدان حشر میں جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو ندا کی جائے گی کہ اے لوگو، اپنی آنکھیں بند کر لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ میرے حق میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان تمام احادیث کو جانتے ہیں، لیکن آپ جنگ کیجیے۔ اب جنگ کا بگل بجا دیا گیا۔ قریبی گاؤں کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ لوگ آ کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور اجازت پا کر میدان جنگ میں جاتے گئے اور دشمن کے ساتھ لڑ کر ان کو جہنم واصل کرتے گئے۔ ایک ایک کر کے جب اب فاطمی شہزادوں کی باری آئی کہ 18 وہ لوگ جو کہ حضرت بی بی فاطمہ کے چمن کے پھول تھے، اب ایک ایک کر کے وہ میدان جنگ میں جاتے گئے اور شہادت کا رتبہ پاتے گئے، حتیٰ کہ حضرت شہزادہ علی اصغر جو کہ 6 ماہ کے تھے اور آج 3 دن سے نہ ماں کے اندر دودھ اترا تھا اور نہ پاس پانی موجود تھا کہ حلق میں ٹک پکایا جا سکتا، والدہ نے بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں دیا کہ اس بچے کو لے کر آپ باہر جائیں، ان کے ساتھ تو ان کی کوئی دشمنی نہیں، ان میں بھی کوئی اولاد والا ہوگا، شاید کوئی بچے کے لیے پانی دے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو لے کر ابھی خیمے کے دروازے پر تھے کہ حرملہ نامی ایک بد نصیب نے تاک کر تیر مارا جو کہ شہزادہ علی اصغر کے کان کو چھیدتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ شہزادہ علی اصغر تڑپ کر اپنے والد گرامی کے بازوؤں میں شہید ہو گیا۔ یہاں رک کر ایک وہ من گھڑت روایت کا ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ جو بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت امام علی مقام نے وہ ان کا خون آسمان کی طرف اچھالا تو آواز آئی کہ میری طرف خون نہ اچھالنا کہ میں قیامت تک بارش برسانا بند کر دوں گا، اور زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی کہ میری طرف یہ خون نہ پھینکنا ورنہ میں کچھ بھی اگانا بند کروں گی۔ ایسی کوئی آواز کا ثبوت مستند کتابوں سے نہیں ملتا۔ اہل بیت اطہار اور ان کے لیے اللہ کریم نے جو انعامات رکھے ہیں، من گھڑت روایتیں جو ہیں، ان کے وہ متقاضی نہیں ہیں کہ ان کے حق میں جھوٹ منسوب کر کے تو ان کی شانوں کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اللہ کریم نے دنیا میں بھی ان کی شانوں کو بڑھایا اور اللہ کریم آخرت میں ان کی شانوں کو اتنا بڑھائے گا کہ ان کے دشمن انشاءاللہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ جن کے لیے ہم دنیا میں حسد کے مارے جلتے بھنتے رہے، اللہ نے آج ان کو کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں انشاءاللہ۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 سال کے بیٹے شہزادہ علی اکبر میدان میں جاتے ہیں اور شہادت کو رتبہ پاتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے 4 بیٹے اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے، جن میں نام حضرت جناب امام قاسم کا زیادہ مشہور ہے، اور ان کے ساتھ ایک غلط روایت منسوب کی جاتی ہے کہ بی بی سکینہ، جن کو عرف عام میں سکینہ کہا جاتا ہے، ان کی اور شہزادہ قاسم کی شادی جو تھی وہ 7ویں محرم کو ہوئی۔ یہ نہ کوئی شادی کا موقع تھا اور نہ وہ لوگ ان خرافات کے قائل تھے کہ مہندیاں گانے سحر بان یہ رسمیں کی جاتی، اور وہ تو موقع ہی کوئی شادی کا نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک جھوٹی روایت ہے کہ جو کہ اس واقعے میں منسوب کی جاتی ہے۔ بی بی سکینہ جو تھیں وہ اس واقعے کے بعد بڑی دیر تک زندہ رہیں اور ان کی شادی حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوئی تھی،
اور شہزادہ قاسم جو تھے وہ اس میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امام عالی مقام اب اپنے اس ایک بیٹے جو کہ حضرت امام زین العابدین تھے اور جو کہ ایک پچھلے مہینوں سے بیمار چلے آ رہے تھے اور ان میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، انہوں نے میدان جنگ میں اجازت دی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے کمزوری کے باعث کہ وہ صحیح طور پر کھڑا بھی ہو پاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرے بعد عورتوں اور بچوں کو لے کر تم مدینے چلا جانا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں خود تشریف لے کر گئے، اور وہ جسم نازنین جس کو بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش اقدس پر سوار کیا تھا، ظالموں نے چاروں طرف سے امام کے گھوڑے کو گھیر لیا۔ امام مقابلہ کرتے رہے، لیکن اس یزیدی لشکر نے جو نمازوں میں انہی کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے تھے، لیکن آج اسی کو وہ اپنے نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے ساتھ چھلنی کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور انہوں نے بڑھ کر بدبختوں نے سر اقدس کو جسم پاک سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا، اور لاش مبارک پر 10 گھوڑے 10 سوار جو گھوڑے تھے وہ دوڑائے گئے، اور جسم اقدس کی ہڈیاں چور چور کر دی گئیں۔ یہ وہ بدلے تھے جو انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے لیے۔ بغض کب سے چلا آ رہا تھا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی کہ جو 24 سردار کافر میدان بدر میں مارے گئے، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے مارے تھے، اور چونکہ مولا علی حق پر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ کافر سردار تھے جن کو مولا علی نے قتل کیا تھا، لیکن یہ بیشتر لوگ انہی کی اولادیں تھیں، اور آج ان کے دلوں میں ابھی وہ بغض کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی جو انہوں نے حضرت مولا علی کی اولاد سے اس طرح کہ کوئی دشمن جانوروں سے بھی سلوک نہیں کرتا، اور انہوں نے اس طرح ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو ہوا میں نوحہ کرتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے جنوں کو آج ہوا میں نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ تو اس کی سند جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کو کہ جو بیویاں اور عورتیں حضرت امام زین العابدین کے ساتھ خیموں میں تھے، ان کو اب اس لشکر نے آ گھیرا اور خیموں کو جلا دیا گیا۔ جنوں کا نوحہ کرنا بخاری کی حدیث پاک 3753 نمبر سے ثابت ہے۔ خیموں کو جلا دیا گیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آگ کو دیکھ کر، خیموں کو جلتا ہوا دیکھ کر غم کے مارے وہ جو عورتیں اور بچے صبح سے نڈھال ہیں وہ مزید خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی اہل بیت کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ اب اس یزیدی لشکر کو جو کہ اس وقت جانوروں سے زیادہ نیچے سطح پر گرا ہوا تھا، اب ابن زیاد کے حکم سے کہ ان کو قیدی بنا کر کوفے لے جایا جائے۔ جس وقت حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور جن کے 2 بیٹے اس میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے،
جب وہ باقی لوگوں کے سمیت خیموں سے باہر آئیں اور اس میدان کے پاس سے گزریں جہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو آپ ضبط نہ کر سکیں اور آپ نے فرمایا، محمد آ کر دیکھ تیری اولاد کو کیسے ذبح کر دیا گیا۔ اب یہ کوفی جو کہ لے کر قیدی بنا کر اہل بیت اطہار کو جا رہے تھے، انہوں نے پہلے اس قافلے کو ابن زیاد کے پاس لے گئے اور وہاں سے یہ قافلہ لمبے راستے سے ہوتا ہوا تاکہ شہروں میں بغاوت نہ پھیل جائے، اوپر کے راستے کو اختیار کیا گیا۔ اس سے دو چیزیں مقصود تھیں، ایک تو اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ سفر کی صحبتوں میں تکلیف ہو، اور دوسرے کہ شہروں میں خبر ہو گئی تو بغاوت نہ پھیل جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے جیسے یہ قافلہ گزرتا گیا، جس جس راستے سے یہ اعلان کرتے گئے کہ یہ حکومت کے باغی ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ قید کیے گئے ہیں یہ ان باغیوں کو جن کو حکومت کے سے بغاوت کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے اہل ہیں، تو ان کو اب قیدی بنا کر یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا، یزید کے حق میں بغاوت پھیلتی گئی۔ اس قافلے کا دمشق پہنچنے کے بعد یزید کے سامنے جو گفت و شنید ہوئی، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں ایک خطبہ دیا، اور لگتا تھا کہ جیسے بی بی زینب نہیں بلکہ خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بول رہے ہیں۔ اس کا باقی احوال اللہ کی توفیق سے پارٹ نمبر 3 میں ہم سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے منہ سے جو لفظ غلط نکل گیا ہو، اللہ میرے اعمال نامے سے اور آپ کے ذہنوں سے اس غلط لفظ کو مٹا دے اور مجھے معاف فرما دے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے کہ ان کی محبتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ، میں حسن اور حسین کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اللہ کا بغض رکھنا کیا ہے؟ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ حیت سے پاک ہے، لیکن اللہ جس کے ساتھ بغض رکھے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے غضب ناک ہو کر ملے گا۔ اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک روز محشر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک خان وعدے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے، گو ہمارے اعمال ان کے جیسے نہیں۔ آمین ثم آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہل بیت اطہار کی محبت کی دعا کے ساتھ رخصتی چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔